السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خواتین کا لیڈیز جم میں جانا کیسا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانے میں عورتوں کا خیریے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور ویڈیوز کو لائک کریں۔ مسجد میں جانا ناپسند فرمایا کرتے تھے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، اگر آج شہباز شریف کی بجائے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ملک کے وزیر اعظم ہوتے نا، چاہے آپ سعودی میں ہو، چاہے آپ پاکستان میں ہو یا یورپ میں ہو، جہاں بھی ہو، اگر حضرت عمر سعودی میں ہو تو محمد بن سلمان کی بجائے حضرت عمر وزیر اعظم ہوتے، پاکستان میں ہو تو شہباز شریف کی بجائے حضرت عمر ہوتے، انڈیا میں ہوتے تو نریندر مودی کی بجائے عمر ابن خطاب اگر وزیر اعظم ہوتے نا رضی اللہ عنہ، پتہ کیا کرتے؟ راستے میں ہی لتروں اور کوڑوں سے وہ ایسی عورتوں کی مرمت کرواتے جی، کہ ایسی عورتیں جو اپنے گھروں سے جم جانے کے لیے نکلی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، پریشان نہ ہوں، ایسی عورتوں کو لتر مارنے کے لیے، کوڑے مارنے کے لیے حضرت عمر لڑکوں کی ڈیوٹی نہ لگاتے، ڈیوٹی بھی خواتین کی ہوتی کہ ایسی عورتوں کو پکڑو اور ان کو لتر مارو اور ان کو کوڑے مارو۔ ہاں، قرآن مجید فرقان حمید نے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ خواتین کے لیے ہے کہ عورتیں اپنے گھروں کے اندر ٹک کر کے رہیں، بامر مجبوری اگر نکلنا پڑ جائے تو وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، جاہلیت کی طرح بن سور کر کے نہ نکلو۔ تو یہ جم جانا مجبوری ہے ہی نہیں۔ اللہ کی بندیو، جم جوائن کرتی ہو کہ ہم سمارٹ رہیں، ہم تندرست رہیں، ہمارا وزن اور ویٹ زیادہ نہ ہو، تو وہ تو شریعت نے آپ کو پہلے ہی بندوبست کر دیا ہے۔ گھر میں رہ کر گھر کے کام کاج کرو، کنواری عورت ہے، کنواری لڑکی ہے یا شادی شدہ ہے، گھر میں رہ کر آپ کام کرو۔ آپ کے گھر میں اگر 5 بندے بھی موجود ہیں نا، تو اس گھر کے کام کرنا کئی جم جوائن کرنے سے زیادہ وزندار اور بھاری کام ہے۔ مزید اگر آپ کو جم جوائن کرنا ہے تو اپنے گھر میں ایک گائے یا ایک بکری رکھ لو، انشاءاللہ 10 جموں کا کام ایک گائے آپ سے لے لے گی۔ تو اپنے گھر کے اندر خواتین کو چاہیے کہ نوکرانی کی بجائے خود جھاڑو لگائے، خواتین کو چاہیے کہ اپنے گھر کے اندر نوکرانی کی بجائے خود برتن دھوئے، نوکرانی کی بجائے وہ کیا کرے، خود جو ہے گھر کے دیگر کام کرے، کپڑے دھونا ہے، جھاڑو دینا ہے جی، صفائی ستھرائی کرنا ہے، ہنڈیا پکانا ہے، یہ سارے کام آپ خود کریں۔ یہاں تو مصیبت یہ ہے کہ عورت اپنے بچے کو اپنا دودھ ہونے کے باوجود اپنا دودھ پلانے کی بجائے بچے کو فیڈر پکڑا دیتی ہیں، اور فیڈر پلانے کے لیے بھی وہ گھر میں نوکرانی کی ذمہ داری ہے کہ نوکرانی جو ہے وہ آپ کے بچے کو فیڈر پلائے گی۔ وہ ایک لڑکے نے مجھے بتایا کہ ہمارے پڑوس میں ایک کپل رہتے تھے، شادی شدہ جوڑا تھا، تو وہ خاوند بھی سکول ماسٹر تھا اور بیوی بھی سکول ماسٹر تھی۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا ہوا تھا، گھر میں نوکرانی رکھی تھی اپنے بچے کی دیکھ بھال کے لیے، تو وہ جب دونوں میاں بیوی صبح صبح سکول جاتے تو اپنے بچے کے پینے کے لیے دودھ بھی فیڈر میں رکھ کر کے جاتے۔ نوکرانی کی ذمہ داری ہوتی کہ گھر کے کام کاج بھی کرے، بچے کا بھی خیال کرے اور بچے کو فیڈر دودھ بھی پلائے۔ تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ ہمارے پڑوس میں تھی، یہ ہمارے پڑوسی تھے، تو میں دیوار پر چڑھ کر، چھوٹا تھا، کم عمر تھا، دیوار پر چڑھ کر کے دیکھتا تو وہ جو نوکرانی تھی نا، وہ چارپائی پہ لیٹ کر کے بچے کا فیڈر خود پی رہی ہوتی۔ اب ماں باپ بڑے پریشان، بچے کے ماں باپ، کہ ہمارا بچہ دن بدن کمزور کیوں ہوتا جا رہا ہے، ہمارا بچہ دن بدن کمزور کیوں ہوتا جا رہا ہے۔ یہ بہت ان وقتوں کی بات ہے کہ جب سی سی ٹی وی کیمرے اور یہ موبائل نہیں تھے، گھروں میں سادہ لینڈ لائن ٹیلی فون ہوا کرتے تھے۔ تو ماں باپ بڑے پریشان ہیں کہ بچہ ہمارا دن بدن کمزور ہو رہا ہے۔ تو نوکرانی کیا کرتی تھی، خود بچے کا فیڈر آدھے سے زیادہ پی لیتی اور تھوڑا سا وہ بچے کو پلایا کرتی تھی۔ تو اللہ کے بندیوں، آپ جم جوائن کرنے کی بجائے اپنے گھر میں جھاڑو لگاؤ،
میں 12 بچوں کا باپ، میری بیوی جب بھی ہاسپٹل میں ڈیلیوری کے وقت گئیں تو ساری عورتوں کو لیڈی ڈاکٹر کہہ رہی ہوتی تھی، جب ڈیلیوری کا ٹائم قریب ہوتا اور وہ چیک اپ کے لیے جاتی تو لیڈی ڈاکٹر کہا کرتی تھی کہ بی بی جاؤ اپنے گھر میں جھاڑو لگاؤ، کوئی وزن دار کام کرو، آپ کے بچے کی ڈیلیوری قریب ہے مگر بچہ ابھی اوپر کو ہے، گھر میں جا کر جھاڑو لگاؤ گی تو بچہ اپنی نارمل پوزیشن پر آئے گا اور آپریشن کی بجائے سادہ ڈیلیوری سے آپ کا بچہ پیدا ہو جائے گا۔ تو اسی لیڈی ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق میں بھی آپ کا شیخ آپ کو یہی کہوں گا کہ جم جانے کی بجائے اپنے گھر میں جھاڑو لگاؤ، اپنے گھر کے برتن خود دھو، اپنے گھر کے کپڑے خود دھو، اپنے گھر کا کھانا خود پکاؤ، آپ کا جم جانا پورا ہو جائے گا یہیں پر ہی۔ اور ابھی بھی اگر کوئی کمی کسر باقی ہو تو 1 عدد گائے رکھ لو، آپ کا گھر چھوٹا ہے تو چلو 1 عدد بکری رکھ لو، اتنا بھی گھر چھوٹا ہے تو کوئی 2-4 خرگوش رکھ لو۔ اور مزید یہ کہ بچوں کو بند کروانے کی بجائے ہر سال ہی بچہ پیدا کرو، دیکھو آپ کا جم جانا کیسے پورا ہوتا ہے۔ جو کرنے کے کام ہے وہ آپ نے کرنے نہیں ہیں، اور جو نہیں کرنے کا کام وہ آپ نے چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتا۔ تو کیا کہا تھا میں نے شروع میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں عورتوں کا نماز کے لیے مسجد میں جانا چنگا نہیں سمجھا کرتے تھے، اچھا نہیں سمجھتے تھے، لیکن روک بھی نہیں سکتے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اجازت دے رکھی تھی۔ تو کیا حضرت عمر وزیر اعظم ہوتے وہ آپ کو جم جانے کی اجازت دیتے؟ یعنی خیر آج تو ہمارے وہ لیڈر ہیں جو لوگوں کی ماؤں بہنوں کو چوکوں چوراہوں پر 120 دن کا ناچ کرواتے ہیں نا، 120 دن وہ لوگوں کی ماؤں بہنوں کے بھنگڑے ڈلواتے ہیں چوکوں میں کھڑے ہو کر۔ لیڈر بھی بے حیا ہے، عوام اس سے بھی بڑی بے حیا ہے، اللہ من رحم ربی ہیں جی۔ تو اگر عمر ابن خطاب ہوتے یا عمر ابن عبدالعزیز ہوتے تو انہوں نے ان جموں کو بلاس کروا دینا تھا۔ اسی طرح مرد آدمی ہے، اچھا پھر ایک اور آپ کو اللہ نے جم دیا ہے ہاں جی، آپ دن رات میں 12 رکعتیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آپ کا گھر جنت میں بنائے گا ہاں جی۔ آپ 5 نمازیں بر وقت ادا کریں سنتوں اور نوافل کے ساتھ، آپ رات میں تہجد کی نماز 11 رکعت نماز ادا کریں ہاں جی۔ اگر آپ حافظ ہیں تو زبانی قرآن اس میں پڑھیں، اگر آپ حافظ نہیں ہو تو تہجد کی نماز میں قرآن پاک سے دیکھ کر تہجد پڑھو، 1 پارہ، 2 پارے، 5 پارے رات تہجد کی نماز میں آپ پڑھو، زیادہ سے زیادہ نفل نماز پڑھو۔ آپ کو جم جانا ہے نا، تو جم جانے کی بجائے آپ کو شریعت نے جم بتایا ہے، سوموار کو بھی روزہ رکھو، جمعرات کو بھی روزہ رکھو، اور چاند کی 13، 14، 15 کا روزہ رکھو، 9، 10 محرم کا روزہ رکھو ہاں جی۔ اسی طرح دیگر نوافل روزے رکھو، دھڑا دھڑ نماز پڑھو، ادھر سے آپ گھر کے کام کاج کرو، بچے پیدا کرو، ساتھ میں روزے رکھو۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، وہ جم جوائن کریں کافر مردود لانتی جو کھرکوں کی طرح کھاتے ہیں اور گدوں کی طرح سارا دن سوتے ہیں، یا جس طرح خیر دن میں گدے سونے کی بجائے آپ کہہ رہے ہیں کہ کھرکوں کی طرح گدوں کی طرح کھاتے ہیں اور دن میں کتوں کی طرح سوتے ہیں۔ تو ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے پاس نماز موجود ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ روزہ موجود ہے، ہمیں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بچے دھڑا دھڑ پیدا کرو، ایک بچہ آپ کا دودھ پی رہا ہو، دوسرا بچہ آپ کے پیٹ میں موجود ہو، تیسرے بچے کی آپ پوٹی صاف کروا رہے ہو، میں پوچھتا ہوں پھر دیکھنا کہاں سے آپ کو جم جانے کی گنجائش